الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات چیت نہیں کرنی ہے، بس 5-10 منٹ ایک گفتگو، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں مہینہ دیا، جو عبادتیں ہوئی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے ذریعے ہمیں پاک کیا کہ روزے بندہ رکھتا ہے، رمضان میں عبادت کرتا ہے، بندے کو اللہ پاک کرتے ہیں کہ تو پاک ہو جا، میں تجھے جنت کے لائق بنا دوں۔ اسی لیے کہا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، جنت کے لائق بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ سال کے 11 مہینے غفلتوں میں گزرتے ہیں، تو ایک مہینہ وہ کہ جس میں بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ تو ہمیں اب پاکی کے بعد ناپاکی کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب مہینہ پورا ہوا ہم آزاد ہو گئے، ناپاکی کی طرف نہیں جانا ہے۔ ایک عقل مند آدمی جب اس کے کپڑے گندے ہو جائیں تو وہ جاتا ہے اپنے گھر، غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، پھر وہ آدمی پھر اپنے کپڑے گندے کرنے کے لیے کسی نالے وغیرہ میں وہ کودتا نہیں ہے، پھر اب وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی نہا کے آیا ہوں، اب مجھے گندا نہیں ہونا ہے۔ تو ہم گندے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ پھر عید آوے تو چھٹی، کہ اب رمضان بھی گیا ہم بھی اب آزاد ہو گئے۔ شیطان آزاد ہوتا ہے، مومن آزاد نہیں ہوتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، عید پر وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو ہمیں شیطان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ تو ایک کام یہ ہے کہ ہمیں اب یہ نہیں کرنا ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ امام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کے اس نے بیعت لی کہ مجھے بیعت کر دو۔ حضرت نے بیعت کر دیا۔ بیعت کرنے کے بعد کہا کہ اب کر کہ میں اب زندگی بھر نمازیں پڑھوں گا، میں نے جو غلط کام کیے ہیں، چوری کی ہے، غلط کام کیا، جو بھی کیا ہے اس سے توبہ کروا دی۔ بلاتے گئے، پھر آخر میں اس بندے نے کہا حضرت میں افیون کھاتا ہوں، نشہ آور چیز افیون، وہ میں کھاتا ہوں، اس کی تو آپ نے توبہ ہی نہیں کروائی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ تو افیون کھاتا ہے۔ آج کے نوجوان طبقہ بہت زیادہ اس نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہے۔ شراب کا نام بدل کر کے پیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت شراب کے نام بدل کر کے پیے جائے گا، بیئر وغیرہ الگ الگ قسم کے نام بنا کر کے آدمی پی رہے ہیں۔ خیر، تو مجھے کیا معلوم کہ تو افیون کھاتا ہے۔ حضرت نابینا ہو گئے تھے اپنی آخری عمر میں، کہا کہ تو کتنا کھاتا ہے؟ تو کہا کہ اب دیکھ نہیں سکتے تھے کہ کتنا کھاتا ہے، وہ تو اندازہ نہیں آتا۔ کہا میری ہتھیلی پر رکھ دے تو جتنا کھاتا ہے وہ۔ تو اس بندے نے تھوڑا افیون حضرت کی ہتھیلی پر رکھا کہ اتنا۔ حضرت نے کہا آدھا چھوڑ دے، آدھا کر کے چھوڑ دے، اب اتنا کم کر دے، کیونکہ ایک دم تو چھوڑے گا تو تکلیف ہوگی۔ تو بندے نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے دل پر لکھنے جیسا ہے۔ حضرت اب توبہ کر لی ہے، اب اتنا بھی کیا نہیں، اتنا بھی کیا، اب چھوڑا، اب اللہ کا ہو گیا، اب اتنا بھی نہیں کھا سکتا۔ گناہ ہے تو گناہ ہے، اب کچھ گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم توبہ کر لی ہے، اب اتنا کچھ نہیں، بس اب اللہ کے بن گئے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی 20 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، 20 سال لگاتار بہت عبادت کی۔ پھر 20 سال کے بعد شیطان نے بہکایا اس بندے کو، تو 20 سال گناہوں میں گزار دی، دوسرے 20 سال گناہوں میں گزار دی۔ پھر ایک مرتبہ اس نے آئینہ لیا، آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو ایک بال اس کا سفید نظر آیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ اب میں تیری طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، کیا تو مجھے اپنائے گا؟ یہ دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ جب تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، جب تو نے ہم کو چھوڑا تو ہم نے تجھے ڈھیل دی،
اب تو میرے در پر آیا ہے تو میں تجھے قبول کرتا ہوں، آ جا۔ اللہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، لیکن سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ ہم توبہ کر چکے ہیں، اب ایسا نہیں کہ عید کے بعد ہم پھر شروع ہو جائیں گے، اب قرآن پورا ہوا، اب تراویح کی چھٹی، اب ہم آزاد ہو گئے، ایسا نہیں۔ اب ہماری زندگی سدھرنی چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب نماز پر آ جانا ہے۔ اگر ہم غلط کام کرتے تھے، گناہوں میں مبتلا تھے تو اس کو چھوڑنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے پروردگار کو منانا ہے۔ یہ رمضان جاتے ہوئے ایک سبق دے کر کے جا رہا ہے کہ تجھے تیار کر دیا، اب تو بھول مت جانا۔ کیا معلوم زندگی میں پھر یہ مہینہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت اتار کے مغفرت کر کے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، ابھی کیوں تو اس راستے کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ما بقیہ زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔